السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون کا سوال تھا کہ شوہر نے طلاق دیا اور میں نے نہیں سنا تو اس صورت میں کیا طلاق واقع ہوگی؟ طلاق ہونے کے لیے بیوی کا سننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں یاد رکھیں، شریعت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو ہماری عقل اور سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن ایک کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ احکامات شرعیہ کو ہم تسلیم کریں اور شریعت نے جیسے بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ نکاح ہونے کے لیے تو شریعت میں گواہ شرط ہیں، بغیر گواہ کے نکاح کو فاسد قرار دیا گیا ہے۔ اس کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر نکاح کے موقع پر کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یہ نکاح ہو رہا ہے فلاں کی بیٹی سے فلاں کے لڑکے کا، اس طرح کا سسٹم اگر نہیں رہے گا، کبھی بھی کوئی آدمی کسی کے گھر میں گھس جائے گا اور یہ بولے گا میری بیوی ہے، یہ اس واسطے میں اس کے پاس آ رہا ہوں جا رہا ہوں۔ جہاں بھی جن کے گھروں میں بھی زنا ہونا چاہے، بدکاری اور عیاشی ہونا چاہے، کوئی بھی شخص آئے گا اور بولے گا کہ یہ میری بیوی ہے، اس واسطے میں اس کے گھر پہ آ رہا ہوں۔ خدا نخواستہ آپ چھپ چھپا کر نکاح بھی کر لیے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، تو اب آپ آ رہے ہیں کسی کے گھر میں، تو گلی میں ایک اجنبی شخص آ رہا جا رہا ہے تو آپس میں محلے والوں میں گلی والوں میں چرچا ہوگا کہ وہ فلاں کے گھر میں کوئی شخص آ رہا ہے جا رہا ہے، تو اسے بدکار اور بے حیا کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو اس طرح ایک طرح کا بے حیائی اور عیاشی والا معاشرہ بن جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی پر محبت آ گئی اور وہ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے اور گواہوں کا اور آپسی رضامندی کا یہ نظام نہیں رہے گا، تو کبھی بھی کسی عدالت میں جا کر یہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے کہ وہ فلاں کی بیوی وہ میری ہے اصل میں، چونکہ وہ نکاح گواہوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ جس سے نکاح ہوا گواہ نہیں تھے، کوئی ذمہ دار نہیں تھا، آپس میں رہن سہن شروع کر لیے۔ اب اگر اس کی بیوی پر کسی شخص کو دل آ گیا تو یہ جا کے مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس کیا گواہی ہے کہ آپ میاں بیوی ہیں؟ جب آپ نکاح ہوگا آپ کا، اس وقت آپ سماج میں 10 لوگوں کے سامنے گواہی کے ساتھ نکاح کریں گے تو ان سارے مفاسد سے آپ بچ سکتے ہیں، ان سارے برائیوں اور تہمتوں کے مواضع اور موقعوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ برخلاف طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اللہ نے شوہر کے اختیار میں دیا ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ علماء بڑی تفصیل سے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل سے کتاب لکھی ہے کہ طلاق کا حق شوہر ہی کو کیوں ہے، یہ وہ الگ موضوع ہے۔ باقی طلاق جب شوہر بول دے گا تو بیوی سنے یا نہ سنے، بہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ شوہر چادر اوڑھ کر چارپائی کے نیچے جا کر، باتھ روم میں بیٹھ کر، یا ہوا میں اڑتے ہوئے، یا وائس میسیج کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے اگر اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ نکال دے گا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے، دیکھیے جب آپ کسی بس میں چڑھتے ہیں، کسی ٹرین میں چڑھتے ہیں تو آپ ٹکٹ لیتے ہیں اور ٹکٹ لیتے وقت بولتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ تک جانا ہے۔ یہ چڑھنے کے لیے سسٹم ہے۔ آپ نے یہاں سے ممبئی کا ٹکٹ لیا اور اس کے پیسے ادا کیے، بیٹھ گئے، ممبئی آنے سے پہلے ہی آپ اتر گئے۔ اترتے وقت آپ بول کے اترنا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی آپ اتر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہیرو گری دکھانا ہے تو آپ کہیں بھی کود سکتے ہیں، لیکن اترنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کہاں اتریں گے، کب اتریں گے۔ آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی اتر جا سکتے ہیں، لیکن چڑھنا ہو تو آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا، بولنا پڑے گا مجھے فلاں جگہ تک کا ٹکٹ چاہیے۔ ایسے نکاح جب ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایک سواری میں دونوں سوار ہو رہے ہیں، اور جب اترنا چاہ رہے ہیں تو اترتے وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہے اتر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب چاہے جہاں چاہے آپ اتر جائیں تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ سلیقہ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں اترنا ہے، جیسے اترنا ہے ویسے اتریں گے تو ہی آپ کو ایک انسان کہیں گے۔ اپنی مرضی سے جب چاہے آپ اتر جائیں تو آپ کو سلیقہ مند انسان نہیں کہیں گے۔ ایسے نکاح کے موقع پر بھی جب چاہیں جیسے چاہیں آپ چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، اسے سلیقہ مند مسلمان نہیں کہیں گے۔ آپ چھوڑنا بھی ہو تو اس کے شرائط اور اس کے آداب شریعت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بے ڈھنگے طریقے سے طلاق دے دینا چاہ رہا ہو، بہر صورت اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، تو طلاق کا لفظ بیوی کو سننا ضروری نہیں ہے، بیوی سنے بغیر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
البتہ طلاق کے وقت گواہ بنا لینا مستحب ہے، تاکہ پھر انکار کی گنجائش نہ رہے یا جھگڑے نہ ہوں، یہ بول رہی ہے طلاق دے دیے، وہ بول رہا طلاق نہیں دیا، اس طرح کے مسئلے نہ رہیں۔ اور اگر شوہر نے طلاق دے دیا اور بیوی انکار کر رہی ہے تو ایسے موقع پر یاد رکھنا چاہیے، اقرار کرنے والا جب اقرار کر رہا ہے، دنیا کا بھی نظام اور قانون ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو مجرم بن کر اقرار کر رہا ہے تو اپنے اقرار کے بعد کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی بول رہا ہے کہ میں نے نعوذ باللہ کسی کا مال چرایا ہوں یا میں فلاں سے بدکاری کیا ہوں، اس کا اقرار ہی اس کے مجرم بننے کے لیے کافی ہے۔ اقرار کے بعد آپ عدالت میں جائیے، وکیل صاحب اگر مجرم کی صفائی پیش کر رہے ہیں اور عدالت میں کھٹگرے میں کھڑے ہو کر مجرم خود اپنے جرم کا اقرار کر لے تو اس وکیل کی کیا رہے گی پھر حیثیت؟ مجرم تو اقرار کر رہا ہے، آپ اس کی طرف سے صفائی پیش کر رہے ہیں، مدعی سست گواہ چست بولنے کی مثال ہو جائے گی۔ تو اقرار کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے، گواہ بنا لینا مستحب ہے۔ اگر شوہر طلاق دے دیا، بیوی انکار کر رہی ہے تو ایسی بیوی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد بھی اگر آپ زبردستی اس شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں گے تو وہ ساری زندگی حرام کی گزرے گی۔ اگر اولاد بھی ہوگی تو حرام کی اولاد ہوگی، خاص طور سے اس صورت میں جب کہ شوہر نے 3 طلاق دے دیا ہوں۔ ہاں اگر 1 طلاق دیا ہے اور پھر اس طرح انکار کا مسئلہ چل رہا ہو، پھر بھی ساتھ رہ رہے ہوں، تو وہ ساتھ رہنا ایک طرح کے رجوع میں داخل ہو جاتا ہے، عملاً رجوع شمار ہو جائے گا اور پھر نکاح کی زندگی چلے گی۔ لیکن اگر 3 ہو گئے ہوں پھر بھی اس کے بعد مل جل کے رہ رہے ہوں، چاہے شوہر بول کر انکار کر دے یا بیوی سن کر یا نہ سن کر انکار کر دے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بقیہ زندگی حرام میں گزرے گی۔ خلاصہ یہ ہوا، طلاق کا لفظ سننے پر ہی طلاق واقع نہیں ہوگی، بولنے سے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، سننا شرط نہیں ہے۔